اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ اس آیت کے تعلق سے کچھ باتیں گزشتہ درس میں بتائی گئی تھی، باقی باتیں انشاءاللہ آج اس میں ہوں گی اور اس کی تفسیر کی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے مومنو بے شک اکثر احبار اور رہبان لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ احبار کہتے ہیں علماء یہود کو، اور رہبان کہتے ہیں عباد النصارہ کو، اور قسیس کہتے ہیں دونوں کے علماء کو۔ دونوں کے یہود و نصارہ کے علماء کو قسیس کہتے ہیں اور یہود کے علماء کو احبار کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نصارہ کے علماء کو اور نصارہ کے عباد کو بھی رہبان کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے پیشوا ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کے عابد ہیں، ان کے درمیان یہ نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ دھیان رہے، توجہ دو، یہ لوگ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے ان کے طریقے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک باطل طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے علماء اور ان کے عباد حرام کو حلال کہہ دیں، حلال کو حرام کہہ دیں، اور اسی سے اپنا فائدہ اٹھائیں، اسی سے ان کے مال کو کھا لیں۔ ظاہر بات ہے، حلال کو حرام کر دو گے اور حرام کو حلال کر دو گے تو ان لوگوں کے راستے کھل جائیں گے اور انہیں باطل طریقے سے کھانے کو ملے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پہ بیچتے ہیں اور اس کے مال کو بھی کھاتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو یہود و نصارہ سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، متنبہ، ان سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ علماء یہود اور عباد نصارہ بہت سارے لوگ اپنے علماء اور اپنے عابدوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جو وہ بتاتے ہیں اس کو مانتے ہیں، چاہے وہ حرام ہو یا حلال ہو، ان کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے پہلے لوگوں کے طریقوں پہ ایسے چلو گے کہ ذرا برابر آگے پیچھے نہیں ہوگے۔ جس طریقے سے ترکش میں تیر ایک دم سارے تیر برابر ہوتے ہیں، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، ایک دم سیدھے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تم کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنے پہلے لوگوں کے طور طریقے پہ چلیں گے، وہ اچھا برا نہیں دیکھیں گے۔
تو آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے، کیا یہود و نصارہ ہوں گے؟ تو آپ نے کہا کہ فمن، تم اور کون ہوگا؟ اور ایک روایت میں ہے کہ کیا وہ فارس اور روم والے ہوں گے؟ تو آپ نے کہا کہ کون، ان کے علاوہ کون لوگ ہوں گے؟ یہی لوگ ہوں گے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ان کے تشبہ سے، ان کے اقوال، ان کے احوال، ان کے افعال سے بہت آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ لوگ کھا لیتے ہیں دنیا کو دین کے بدلے، دنیا کو دین کے بدلے یہ کھاتے ہیں، اپنے منصب اور اپنی ریاست کی وجہ سے یہ لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں۔ اس کی کھانے کی کئی شکلیں ہیں، ان کی طرف سے، ان کے رعایا کی طرف سے انہیں خراج، ہدایہ، تحائف، ٹیکس ان کی طرف لوگ لے کر کے آتے ہیں اور باطل طریقے سے وہ لوگ کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، آپ بھیجے گئے، تو یہ لوگ اپنے گمراہیوں پہ مستمر تھے، اپنے کفر اور اپنے عناد اور اپنے گمراہی پہ مصر تھے، پڑے ہوئے تھے، تاکہ ان کی ریاست، ان کے فائدے، ان کا منصب بچا رہے، باقی رہے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت کے نور سے ان کو بجھا دیا، ان کی ریاست کو چھین لیا، ان کے جاہ و منصب کو ختم کر دیا، اور ان کے بدلے میں انہیں صرف ذلت اور رسوائی ہی ہاتھ آئی اور اللہ کا غضب ہاتھ آیا ان کے لیے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کے مالوں کو کھاتے بھی ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ کی راہ، اللہ کے راستے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ سچ اور حق بات کی اتباع سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور سب سے بڑا روکنے کا ذریعہ یہ ہے کہ حق کو باطل سے آمیزش کر دیے، ملا، اس کو خلط مت کر دیے ہیں۔ لوگ حق اور باطل کو پہچاننے میں شبہ کرنے لگے، کیا حق ہے کیا باطل، تو حق کو باطل میں خلط مت کر دیے، اس کو ڈھانپ دیا، اس لیے لوگوں کو صحیح بات، خیر کی بات، بھلائی کی بات سمجھنے میں شبہ ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ان کو اللہ کے راہ سے روکنے کا۔ تو ایک یہودوں اور نصارہ دو ہو گئے، اور تیسرے کون لوگ ہوں گے؟ آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ۔ یکنزون کنز کے معنی ہوتا ہے خزانہ، اور ذهب اور فضہ سونے اور چاندی، جانتے ہی ہیں۔ کہہ رہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بناتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یہ تیسری قسم ہے لوگوں کی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی قوم میں، اپنے سماج میں صاحب مال ہیں اور صاحب علم ہیں، اپنے علم اور اپنے مال کے ذریعہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کی حالت کو بگاڑ رہے ہیں اور انہیں برباد کر رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ صاحب مال و ثروت۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بناتے ہیں، کنز کسے کہتے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ هو المال الذي لا تؤدي زکاتہ، وہ مال جس میں زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے، وہ کنز ہے۔ اور جس مال میں زکوٰۃ دی جائے، نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ نکالا جائے، تو کہہ رہے وہ مال خزانہ نہیں ہے، کیونکہ ابن عمر ہی کی روایت میں ہے کہ ما ادى زکاتہ فلیس بکنز وان کان تحت سبع ارضین۔ اگر وہ خزانہ آپ نے ساتوں زمین کے نیچے چھپا رکھا ہے، لیکن آپ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو آپ کا وہ خزانہ نہیں ہوگا۔
खजाना नहीं होगा। तो जिस माल में ज़कात अदा ना किया जाए वही खजाना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तबअन लिज़्ज़हब तबअन लिलफ़िज़्ज़ा, बाद में है तब्बा। तब्बा तब्बा के माने हिलाक करना। तब्बा यानी सोने वाला हिलाक हुआ, चांदी वाला हिलाक हुआ। तब्बन लिज़्ज़हब व तब्बन लिलफ़िज़्ज़ा, ये सोने और चांदी वाले हिलाक हुए। आपने इसको 3 बार फरमाया। साहबे कराम पर यह बात बहुत दुश्वार गुजरी कि ये कैसे कि सोने वाला और चांदी वाला हिलाक हो गया। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसका जवाब दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, आपके साथी इस बात को नहीं समझ सके, उन पे बात भारी पड़ गई, मुश्किल हो रहा उनके लिए कि सोने और चांदी वाला हिलाक हुआ, कौन सा माल है? फिर आपने फरमाया कि लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा व ज़ौजा तुईनु अहदकुम अला दीनिही, कह रहे हैं अल्लाह का जिक्र करने वाली जुबान, शुक्र अदा करने वाला दिल और दीन के बारे में मदद करने वाली बीवी। क्या मतलब हुआ? मतलब इसका यह है कि साहबा कराम समझे कि माल गोया कि सोना और चांदी ये हिलाकत है, इसको नहीं रख सकते, लेकिन आपने इशारा किया कि नहीं, अल्लाह तबारक ताला जब कोई नेमत दे तो दिल से शुक्रिया अदा करो और जुबान से उसका जिक्र अज़कार करो और दीन में मददगार बनो। यहाँ कहने का मतलब यह है कि सोना और चांदी रखना ये जुर्म नहीं है, ये गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह कब है? गुनाह कब है? जब उसमें ज़कात न दी जाए, तब वो गुनाह है और तब वो खजाना है। और खजाने के बारे में आगे आयत आ रही है कि अगर इंसान ने सोने और चांदी में ज़कात नहीं दिया, जब उसका माल सोना और चांदी निसाब तक पहुंच जाए, उसमें ज़कात अदा नहीं किया, तो यही माल उसके लिए आखिरत में अजाब का बाइस होगा। और इस माल को क़यामत के दिन एक अजदहे की शक्ल में बनाया जाएगा और उसको डसेगा साहिब माल को, वो कहेगा कि अना कंजुका, अना कंजुका, मैं ही तेरा माल हूँ, मैं ही तेरा वो खजाना हूँ जो दुनिया में तुम इकट्ठा करके रखते थे और जिसमें तुमने ज़कात अदा नहीं की। तो फरमाया कि जो लोग सोने और चांदी का खजाना बनाते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, तो उनको दर्दनाक अजाब की बशारत दे दीजिए। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, आपने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बता ना दूं कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन खजाना क्या है? आदमी के लिए सबसे बेहतरीन खजाना क्या है? क्या मैं तुम्हें बताऊं ना? आपने फरमाया अल मरअतु सालिहा इज़ा नज़रा इलैहा सबरतहु व इज़ा अमरहा अताअतहु व इज़ा गाबा अन्हा हफ़ज़तहु। क्या मतलब? इंसान के लिए सबसे बेहतरीन खजाना उसकी नेक बीवी है। जब वो अपनी बीवी की तरफ देखे तो बीवी उसे खुश कर दे, जब वो किसी बात का हुक्म दे तो फौरन उसकी इताअत करे, और जब शौहर घर से गायब हो तो उसकी हिफाजत करे, यानी अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करे और घर के माल की हिफाजत करे, उसके तमाम चीज़ों की हिफाजत करे, उनके बच्चों की हिफाजत करे। ये इंसान के लिए सबसे बेहतरीन खजाना है। पता चला कि सोने और चांदी से बढ़कर के इंसान का जो सबसे बेहतरीन खजाना है वो है नेक बीवी। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, आगे क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया
کہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن جہنم کی آگ میں اس کو گرمایا جائے گا. ہما یحمی اسی سے ہما ہے بخار، چونکہ جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو اس کا جسم گرم ہو جاتا ہے. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن اس کا مال، اس کا خزانہ جہنم کے آگ میں گرمایا جائے گا، تپایا جائے گا. فتکوا بہا جباہہم، اور اس سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا. وہ جنوبہم، اور اس کے پہلو کو بھی. وہ ظہورہم، اور ان کی پشتوں کو بھی. یعنی فتکوا بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، پس اس کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پشتوں کو اسی مال کے ذریعہ گرما کر کے، تپا کر کے داغا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی خزانہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، جس کو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، یہ وہی خزانہ ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو جو کچھ تم نے خزانہ بنایا تھا. یعنی آج اس کا مزہ چکھو. فذوقوا، پس چکھو. کہہ رہے ہیں کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اس کے تعلق سے کہ جو شخص اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس مال کو جہنم میں تپا کر کے اس کی ایک تختی بنائے گا، اور تختی گرما کر کے تختی سے اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کے پشت کو اس دن داغا جائے گا. کون سا دن؟ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار کتنے دن کی ہوگی؟ 50,000 سال کے برابر. 50,000 سنہ. اس دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، وہ دن ہوگا. اس دن ان کی پیشانی اور پہلو اور پشتوں کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ بندوں کا آپس میں سب کا فیصلہ ہو جائے. پھر اس کو اس کا راستہ دکھایا جائے گا، یا تو جنت یا تو جہنم. ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا جس نے اپنے بعد دنیا سے جانے کے بعد خزانہ چھوڑا، جس نے خزانے کو چھوڑا، خزانہ وہی ہے جس مال کو اکٹھا کیا اور اس میں زکوٰۃ نہیں دیا، تو قیامت کے دن اس کو ایک بہت بڑا اژدہا بنایا جائے گا، اور اژدہا کو اس کے پیچھے لگایا جائے گا. کہے گا ویلک ما انت، فیقول انا کنزک الذی ترکتہ بعد. کہہ رہے ہیں کہ تم پوچھے گا تم کون ہو، تو اژدہا کہے گا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں جس کو تم نے اپنے بعد چھوڑ دیا. یہاں تک کہ وہ اژدہا ان سے چمٹ جائے گا، ان کے پیچھے لگ جائے گا، اور اس کے ہاتھ کو لقمہ بنائے گا، یعنی چبائے گا. پھر اس طریقے سے پورا جسم اس کو چبا لے گا. تو خلاصہ کلام کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر دو باتوں کی وضاحت کی ہے. ایک بات تو یہ کہ یہود کے علماء اور عباد ان کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے رائے سے روکتے ہیں، تو ان کے لیے بشارت ہے. کس کی؟ دردناک عذاب کی بشارت ہے. اور دوسری چیز ہے کہ چونکہ اسی مال سے تعلق ہے، انسان اسی کو کھاتا ہے، اسی مال کو کھاتا ہے، اسی کے پیچھے اپنی عاقبت خراب کر دیتا ہے، سونے اور چاندی کا ذخیرہ کرتا ہے، بینک بیلنس کرتا ہے، خزانہ بناتا ہے، اور غریبوں، مسکینوں اور لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ یہی مال، یہی سونا اور یہی چاندی جس کو دنیا میں بڑے ہی حفاظت سے رکھتا تھا، قیامت کے دن اسی کو تپا کر کے، جلا کر کے، گرما کر کے اسی سے اس کو عذاب دیا جائے گا. اور وہ عذاب اسی سے وہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہوگا، کہیں آگ سے تپا کے اس کے پورے جسم کو داغا جائے گا، کہیں اژدہا بنا کے اس کو عذاب دی جائے گی. بہرحال اس سے پتہ چلا کہ انسان کا مال جب نصاب تک پہنچ جائے تو اس میں سے بلا چوچرا زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، تاکہ آپ کا پورا مال پاک ہو جائے. اسی کے ساتھ
आयत नंबर 34 और 35 की तफसीर ख़त्म हुई। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।